نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں خدا را ابا خدا را ابا خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں دم واپسی تو نظارہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں آقا دل و جان ان پر نثارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری خدا خیر سے لائے وہ سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں مقدر جو جاگے تو اس طرح جاگے مدینے میں جاؤ تو اس طرح جاؤ درودوں کی سوغات ہو لب پہ میرے محمد محمد لبوں پر ہو جاری خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری خدا خیر سے
کی گلیاں پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ واہ جی سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہے یہ حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کا صدقہ نصیب فرمائے، اور کیا پیارا انداز ہے اس میں۔ ایک اور شعر بھی ہے، کہتے ہیں کہ صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا اور مراد بھی آئے گی انشاءاللہ کہ مدینہ طیبہ میں وقت گزرے گا۔ خوش نصیب جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور حج پر جانے کے لیے فارم جو ہے یہ بھرے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ یہ بھی حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے، ان کا جو پروسیس کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کو آسان کرنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل بھی فارم جمع ہو رہے تھے اور آج غالباً آخری ہمارے یہاں فارمز کے جمع ہونے کا سلسلہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ ہے، اس کے پہلے فرسٹ فلور میں یہ ہماری مجلس حج و عمرہ کا کاؤنٹر ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی وہاں بیٹھنے کی اور فارم وغیرہ بھرنے کی۔ تو اسلام میں ہمارے بتا رہے تھے کہ عام اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں، کسی بینک وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہیں، ڈائریکٹ طور پر جاتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ ساری جو ہے ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور پھر ان کو بھرنا بھی جو ہے وہ ایک بہرحال کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی یہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ آنے والے عاشقان رسول کو گائیڈ بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بادب اور بازوق اور شوق والی حاضریاں نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ ذہن بن جائے، اللہ کرے یہ ہمارا ذہن بن جائے، ہماری تڑپ بن جائے کہ ہم بھی حج کی سعادت پائیں اور ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور پھر جائیں اور واپس نہ آئیں، ایسا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال جو جا رہے ہیں، جو تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک مدنی پھول یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جو جانے کا قصد کیے ہوئے ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، حج کی درخواستیں جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں، ایک عرض ضرور کروں گا، آپ حج کے احکام یہ ضرور سیکھ لیجئے۔ امیر علیہ سنت کی زبردست جو ہے وہ ڈی وی ڈی ہے حج کا طریقہ، اس کو ضرور دیکھیں، ایک بار نہیں دیکھیں، بار بار دیکھیں، کم از کم 4 بار تو 5 بار، پانچتن کی نسبت سے 5 بار تو ضرور دیکھیں اس کو، اور یہ احکام سیکھیں۔ عمرے کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، حاضری مدینہ ہے، پھر اس کے حوالے سے ایک میموری کارڈ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ احکام سیکھ لیں، یاد کر لیں۔ ہم اتنا پیسہ بھی لگائیں، ہم اتنی ایفرٹ بھی کریں، اتنا سفر بھی کریں، اور وہاں پر جا کر ثواب کمانے کی بجائے گناہ جو ہے وہ اپنے ذمے لے کر کے آ جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور گھاٹے کا ہی سودا ہے یہ۔ اور پھر حرم شریف میں، حرم مکہ میں اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل کانشیس کر کے جانا ہے، اور اپنے ذہن کے دریچوں کو جو ہے وہ کھول کر کے جانا ہے، اور احکام کو سیکھ کر جانا ہے۔ رفیق الحرمین کا مطالعہ شروع کر دیں، جو حج پر جا رہا ہے وہ بھی پڑھے، جس نے ارادہ کیا ہے وہ بھی پڑھے، اور جو نہیں جا رہا نا وہ بھی پڑھ ہی لے، بندہ تیار تو رہے۔ میں نے بھی الحمدللہ کل رات سے نیت کی ہے کہ رفیق الحرمین میں نے بھی اس دفعہ بھی انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ پڑھ دینا ہے۔ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے، احرام بھی ہو، سامان بھی ہو، اور کاغذات بھی جو ہے وہ اپنے جو ہونے چاہیے ضروری، پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، یہ بھی ریڈی ہونا چاہیے، اور جب بلاوا آئے تو بندہ جانے کے لیے بس بالکل تیار ہو، چلو جی جا رہے ہیں جی، اللہ کرے یہ نصیب ہو۔ یہ بھی دیکھا کل کہ وہ جو اسلام بھائی لے کر آ رہے ہیں اپنے فارمز وغیرہ، تو ان کے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، ایکسپائری جو ہونی چاہیے، وہ قریب ہے، یعنی کم از کم 6 ماہ کی ایکسپائری ڈیٹ ابھی باقی ہونی چاہیے، لیکن وہ آئی ہوئی ہے، قریب آئی ہے، اب وہ بیچارے اس پہ پریشانی کا شکار ہیں۔ یعنی کل رات کو یہ بھی کہہ رہے تھے ہم کیا کریں، یہ تو آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے، آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے۔ تو چلیں بہرحال اس پہ بھی الحمدللہ یہاں پر رہنمائی موجود ہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو چکا ہے، تو آپ نے اگر وہ بنانے کے لیے دیا ہوا ہے اور ارجنٹ بنانے کے لیے دیا ہوا ہے، تو آپ اس کا ٹوکن ساتھ لگا کر
اور آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے اور آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ پروسیس کیا ہوا ہے تو آئی ڈی کارڈ کا ٹوکن لگا کر کے بھی آپ یہاں جو حج کی جو درخواستیں ہیں جمع کروا سکتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر آپ آنا چاہیں تو یہاں پر آ کر کے بھی آپ جو ہے وہ پروسیس کر سکتے ہیں. اسلام بھی ہمارے انشاءاللہ یہ آپ کی معاونت ضرور کریں گے. آج میری معلومات کے مطابق آج جو ہے یہ ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری دن ہے یہ حج کے فارم وغیرہ پروسیس کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے اور تیاری کا ذوق شوق بھی عطا فرمائے. عمرہ میں بھی آپ کی ماشاءاللہ خدمات ہیں؟ نہیں جی، حج و عمرہ میں وہ خدمات تو نہیں ہیں، ذمہ داری بھی نہیں ہے، لیکن ایک محبت والی بات ہے. میں عمران بھائی، امیر السنت کا یہ ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ امیر السنت نے ہمیں یہ شوق دیا ہے، یہ ذوق دیا ہے. کوئی کسی کو شوق ہے کہ میں ہل اسٹیشن پر گھومنے جاؤں، کسی کو شوق ہے میں برف باری دیکھنے جاؤں، سنو فال ہو رہی ہے وہ دیکھوں، گلیشیئرز دیکھوں، یہ کروں وہ کروں. اللہ پاک سلامت رکھے امیر سنت کو کہ جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے. تو نیتیں میری اچھی اچھی نیتیں تھیں. ایک نیت یہ بھی تھی کہ یہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کو مجلس حج و عمرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم اسلامی بھائیوں کو تھوڑا معاونت کرتے ہیں، ان کا فارم بھر رہے ہیں اور اس کو تھوڑا ویریفائی کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانی کریں، راحت کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے صدقے کوئی ہمارا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت ہو. اب یہ تو ہونا نہ ہونا تو ایک آگے کی بات ہے عمران بھائی، لیکن ایک ہاتھوں ہاتھ جو صلہ ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا ذوق جو ہے نا یہ ضرور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. طلب میں اضافہ جو ہے ضرور ہوتا ہے، یار یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے، یہ بھی فارم جمع کرا رہا ہے، یہ بھی فارم جمع کروا رہا ہے، یہ بھی اپنا سامان جو ہے وہ لا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا جی یہ بڑی ذوق افزا ہوتی ہیں. الحمدللہ امیر سنت کا احسان ہے کہ آپ نے یہ ذوق شوق عطا فرمایا ہے. جو خوشی ہوتی ہے ابھی چھوٹے چھوٹے معاملے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ایسی بات ہے. اور یہ کاوشیں یقیناً بہت قابل دید ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کرنے کی توفیق. اور عمران بھی خالی یہاں پر نہیں ہے، ہمارے الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے باقاعدہ جو ہے وہ مکاتب ہوتے ہیں. یہ ایک پورا سٹال ہوتا ہے، بستہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. حاجیوں کو جو ہے وہ خیر خائی بھی کر رہے ہیں، احرام بھی باندھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سامان بھی جو ہے وہ آگے تک ان کا پکڑ کے لے جا رہے ہیں. تو یہ کام سارے فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہو رہے ہیں، حاجیوں کی معاونت کے لیے ہو رہے ہیں. اور امیر السنت نے کیسا ایک پیارا ذہن عطا فرمایا، جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی اسی شوق میں اسی ذوق میں کام کر رہے ہیں کہ ان کی خدمت کے صدقے میں ہمارا نام بھی جو ہے وہ کبھی آ جائے گا. آ جائے میرا نام، بڑی دیر ہو گئی ہے. جی کیا بات ہے. وہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں جو آپ نے ایئرپورٹ کے ذکر کیے نا کہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی وہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کو آگے تک چھوڑنے جاتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ایسی محبت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے مدنی چینل کے ناظرین. تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ بھی اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ جو میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں اگر آپ کو سٹرینج لگ رہی ہیں، اجنبی سی لگ رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں. انشاءاللہ یہ ایسا امیر اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا پودا دل میں لگائیں گے نا جن کے بارے میں حضرت سلطان بہو فرما گئے ہیں، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں. تو وہ پھر یہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی طلبگار ہیں. بہرحال یہ تو ایک برسبیل تذکرہ جو ہے وہ بات تھی. تیاری کریں، بالکل تیاری کریں، رفیق الحرمین پڑھیں، اس کو تقسیم بھی کریں. میموری کارڈ ہے جو حج و عمرہ کے حوالے سے یہ بھی ہو، اور پھر دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن بھی الحمدللہ ہماری مجلس CIT کی حج و عمرہ کی، وہ اسلامی بھائی اور وہ اسلامی بہنیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اگر اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یا دوسرا ورژن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں آئی فون وغیرہ، تو یہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر بھی اب یہ حج و عمرہ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. انشاءاللہ یہ اپلیکیشن قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کا سامان کرے گی انشاءاللہ. ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور پھر بڑی یوزر فرینڈلی اپلیکیشن ہے یہ، اور اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، یہ دونوں زبانوں میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تو برسبیل تذکرہ باتیں تھیں. اب آتے ہیں اپنے پرٹیکولر موضوع کے اوپر، اور آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے یہ ہے رسم و رواج. عمران بھائی، لوگ رسم و رواج بناتے ہیں اور لوگوں کی اس کے پیچھے ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس سوچ کے مطابق رسم اور رواج جو ہے یہ معاشرے کے اندر ان کو پروان چڑھاتے ہیں. اور بعض اوقات یوں بھی جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے
لیکن جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام شریعت مطہرہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. اور شادی کے معاملات بھی بعض برادریاں اور بعض جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ شادی کے حوالے سے جو انہوں نے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں. اور وہ کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ نکاح نامے میں لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں درست نہیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. لیکن ان کا ذہن یہ ہوتا ہے یار ہماری بیٹی کا گھر نہ ٹوٹے، اس کا گھر جو ہے یہ بسا رہے. نیتیں اچھی ہیں، کام جو کر رہے ہیں، جو رسم ڈال رہے ہیں، جو رواج ڈال رہے ہیں وہ رواج شریعت کے مطابق نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سلمان بھائی رسم و رواج وغیرہ کی بات کی جائے تو رسم اور رواج جو ہے یہ معاشرے کی دیکھا جائے تو ایک ضرورت بھی ہے. یعنی رسم و رواج جو ہیں وہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں. اسلام جو ہے وہ رسم و رواج کی بیخ کنی نہیں کرتا، بلکہ جہاں پر اپنا فساد ہوتا ہے اس فساد کو اسلام دور کیا کرتا ہے، اس فساد پر قدغن لگاتا ہے. باقی رسم و رواج تو ایک معاشرے کی ضرورت بھی ہے. معاشرتی پہلو کو اگر دیکھا جائے تو وہ ضرورت اس بات سے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ چار لوگ جہاں پر مل کر رہتے ہیں تو وہاں پر کبھی شادی ہوگی، کبھی جو ہے وہ غمی ہوگی، کبھی کوئی کام ہوگا، کبھی کوئی کام ہوگا. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ رسم و رواج معاشرے کی ہمارے ضرورت بنی ہوئی ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. اچھا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی دین لے کر آئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان بھی فرما دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی جانکاری حاصل کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں یہ ہم فیصلہ اس کے بعد کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ظاہری حیات طیبہ گزار رہے تھے تو بہت سارے رسم و رواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی موجود تھے. آپ دیکھیں سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں تو بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، اور بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا متبادل بھی عطا فرمایا ہے اور کچھ کو ختم بھی فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال میں عرض کروں گا، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. استفسار فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں بھئی، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو اس وجہ سے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں تو میں تم سے زیادہ مستحق ہوں، زیادہ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. تو یہ وہ رسم تھی کہ جو وہاں چل رہی تھی، روزہ رکھنے کی، اچھی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رکھا. اسی طرح اگر بری 9 کے بھی روزے کا حکم فرمایا، 9 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے. جی بالکل ایسا بھی ہے. تو جو اچھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رکھا، اور اسی طرح جو برے رسم و رواج تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا متبادل بھی عطا فرمایا، ان کی بہکنی بھی فرمائی، قدغن بھی لگایا، منع بھی فرمایا. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. آج یہ ہو رہا ہے. اجنبی کی بات میں یہ بتاؤں سلمان بھائی، ایک مرتبہ مفتی قاسم صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک کتاب لکھی گئی رسم و رواج کے موضوع پر، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو قبیلے ہوتے ہیں، جو ذاتیں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر مختلف قوموں کی مختلف رسم و رواج کو لکھا گیا کہ فلاں قوم ہے ان کے اندر یہ رواج ہوا کرتا ہے، یہ رواج ہوا کرتا ہے. کتاب لکھنے والے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ بچیں، ان کو پڑھ کر لوگ ان سے بچیں جو کہ خلاف اسلام ہیں. لیکن ایک شخص اس میں ایسا بھی نظر آیا کہ اچھا یہ ہماری قوم ہے، یہ ہم نہیں کرتے تھے تو آج سے میں یہ کروں گا. تو بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر کے ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. کامیابی عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ کا ایک مجھے قول ذہن میں آ گیا، فرمایا لا تجعلوا اسماءکم غرابیلا، اپنے کانوں کو جو ہے وہ چھنیاں مت بناؤ
کہ آٹا اس میں سے گزر جاتا ہے اور جو بھوسی ہوتی ہے یہ چھنی کے اوپر باقی رہ جاتی ہے، چھلکا چھان پنجابی میں کہتے ہیں، چھان باقی رہ جاتا ہے، آٹا گزر جاتا ہے۔ تو کان ہمارے ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو پتے کی بات ہے، جو مقصد کی بات ہے، وہ جو ہے وہ لینی چاہیے۔ چلیں یہ بھی ایک بات برسبیل تذکرہ ہوگی، مزید ارشاد۔ وہ جو میں نے کہا تھا حضور رواج تو بنا رہے ہیں، نیت اچھی کر رہے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ کام اچھا نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کام یقیناً اس وجہ سے اچھا نہیں نا کہ اس کے بارے میں علم ہم حاصل نہیں کر رہے، ٹھیک، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، صحیح، اب وہ ہمارے بڑوں نے کیا، ہم نے اس کو کرنا شروع کر دیا، ہمارے بعد ہماری اولاد کرنا شروع ہو جائے گی، لیکن اصلاً اسلام کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے کہ یہ ثواب ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبھی ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اور یہ فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہماری کمیونٹی ایسی ہو، یعنی اگر آپ کے خاندان میں سلمان بھائی کوئی آپ کے خاندان میں کوئی بات ہونے جا رہی ہو تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو درست نہیں ہو رہی تو آپ بولیں گے نا، کیوں؟ آپ کو علم ہے۔ اور اگر مجھ جیسا کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ دیکھے گا اس کو، وہ تو جانے دے گا، چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چلنے دے، نہیں آپ بھی جانے دیں گے، اللہ آپ کو برکت بہرحال فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ علم ہوگا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم بندے کی رہنمائی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو بندہ رہنمائی بھی حاصل نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے احیاء العلوم کے اندر کہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو عمل اس کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، یعنی اس کو عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تو جو ہے نا وہ بندہ عمل کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو علم اس کے پاس رہتا ہے، ورنہ علم بھی رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری بات کہی۔ یہاں ایک اور میں چیز عمران بھائی کی بات میں ایڈ کر کے اس بات کو جو میں نے شروع کیا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ نیت آپ کی اچھی ہے، ارادہ آپ کا اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برادری کے گھر نہیں ٹوٹنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہماری برادری کے اندر جو طلاق کا ریشو ہے یہ نہیں بڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غیر شرعی طریقہ کار اختیار کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ اس پر قابو پانا چاہتے ہیں، جو پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا سد باب کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، تو آپ بالکل جو ہے وہ اپنا ذہن بنائیں، اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ شرعی رہنمائی لے لیں، کسی مفتی اسلام سے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لیں۔ دعوت سنت جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً سلسلے بھی آتے ہیں اور آپ کو نمبر بھی دکھائے جاتے ہیں، آپ رابطہ کر کے دعوت سنت سے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں، اور اس پر جو شرعی رہنمائی آپ کو ملے اس کے مطابق آپ عمل کر کے آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ جب سوچ اچھی ہے تو کام کرنے کا طریقہ کار بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا وہی ہے جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جس چیز کو اسلام منع کرے، جس رسم و رواج کے بارے میں یا جس طریقہ کار کے بارے میں ہمارا دین ہمیں روکے، ہمیں اس سے رکنا ہے، اور جہاں ہمیں سپیس دے، جہاں ہمیں اجازت دے، اس کو کرنے میں ہم با اختیار ہیں۔ وہ جس درجے کا ہو پھر اس کا حکم اسی درجے کا ہوگا، مستحب ہے تو مستحب ہے، اور اگر واجب کے درجے میں آتا ہے تو پھر وہ واجب کا درجہ بنے گا۔ تو یہ بھی ہمیں کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے، مفتیان کرام ہماری رہنمائی کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اچھا کام اچھے طریقے کے مطابق ہو تو ہی اچھا ہوتا ہے، کام اگر اچھا ہو، طریقہ کار اچھا نہ ہو تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ الجبرا جس نے پڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے جمع اور نفی، اس کو اگر آپس میں ضرب دیں، جمع نفی پلس نیگیٹو، پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے نا، جمع نفی کو اگر آپ کریں گے، اس کو الجبرا کے اندر آگے لے کر چلیں گے تو جمع نفی نفی ہوتا ہے، جمع نفی جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جمع جمع یہ بھی جمع ہوتا ہے، نفی نفی اگر ہو تو وہ بھی جمع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ علامت جو ہوتی ہے وہ نفی کی لگتی ہے، ڈبل نیگیٹو ہو جاتا ہے وہ، اور اگر نفی جمع ہو تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ نفی ہوتا ہے۔ تو بات اگر پازیٹیو رکھنی ہے، صحیح رکھنی ہے، تو سوچ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ طریقہ پازیٹیو اور اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ لینا پڑے گا اور پھر آگے بڑھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس کی پھر ہمیں برکات بھی نصیب ہوں گی۔ یہ بات جو ابھی کی تھی یہ کنکلوڈ ہوئی، اور یہاں ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا نگران باب المدینہ مشاورت حضرت مولانا حاجی ابو الحسن حاجی محمد امین اتاری حافظہ اللہ تعالی، آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ تشریف لایا ہے، اور رکن شورا نے بھی حج عمرہ پر جانے والوں کے لیے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حج پر جانے والے فیضان نماز کورس بھی کر لیں، بڑی پیاری بات کہی، حج پر جانے والے بھی فیضان نماز کورس بھی کر لیں،
اور فرماتے ہیں کہ امیر سنت کا تجربہ ہے کہ زائرین حج و عمرہ کی خدمت کرنے والے خود بھی سعادت پاتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی پھول بھی ہے جی، اور بڑا پیارا مدنی پھول ہے. سیکھ لیں، طریقہ کار سیکھ لیں. جب ہم نے جانا ہی ہے اور ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، پیسے بھی لگا رہے ہیں، تھوڑا وقت بھی صرف کریں اور سیکھیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھا رہا ہے، فری آف کاسٹ سکھا رہا ہے. فیضان نماز کورس کا ایک ٹگا، ایک پائی، ایک پیسہ آپ سے کوئی بندہ وصول نہیں کرے گا. ہم تمہیں نماز سکھا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ فیضان نماز کورس ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان ہو، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لاؤ پیسے دو، ہم سکھا رہے ہیں، فی سبیل اللہ سکھا رہے ہیں. مائل با کرم ہیں، ہم سائل بن جائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. اس کی فیضان نماز کورس کر لیں، 12 دن کا اصلاح اعمال کورس ہے، یہ کریں، اور ابھی سے اپنی عادات میں تبدیلی لانا بھی جو ہے وہ شروع کریں. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے ہم حج عمرہ کے حوالے سے اگلے اپنے ہفتے کے اندر نیکسٹ ویک جو ہمارا آئے گا ایک سلسلہ ہم ضرور رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. عبد المنعم بھائی بھی ہیں، منعم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. جی حضور کیا فرمائیں گے آپ؟ رسم و رواج معاشرے میں لوگ اپنے اپنے بنا رہے ہیں، شادیوں کے اپنے بنا رہے ہیں، غمیوں کے اپنے بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عمران بھائی نے فرمایا کہ اسلام جو ہے مطلقاً رسم و رواج کے خلاف نہیں ہے. بعض رسومات بنیادی طور پر اس کی قسمیں بن جاتی ہیں. بعض رسومات وہ ہیں جو غیر شرعی ہیں، بعض رسومات ہمارے معاشرے کے اندر وہ پائی جاتی ہیں جو غیر شرعی تو نہیں ہے لیکن غیر اخلاقی ہیں، اور بعض رسومات وہ ہیں جو نہ غیر اخلاقی ہیں نہ غیر شرعی ہیں، یعنی مباح ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی جو رسومات پائی جاتی ہیں، آقا علیہ السلام نے، ہمارے اسلام نے وہ رسومات جو غیر شرعی ہیں ان کو جو ہے اسلام نے ان کی پذیرائی جو ہے نہیں کی اور ان کو جو ہے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. ایک دور تھا کہ جس دور میں اس طرح کی رسومات پائی جاتی تھیں، جب اسلام آیا تو اسلام نے ایسی رسومات کا جو ہے رد کیا اور ایسی رسومات کو باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ بےہودہ قسم کی رسومات ہیں. جیسے مصر کے اندر جب مصر کا پورا دار و مدار، اس کی پیداوار کا دار و مدار دریائے نیل پر ہوا کرتا تھا، اور مصر جو ہے ایک عرصہ تک دریائے نیل کا اپنی زرخیزی اور خوشحالی کی وجہ سے دریائے نیل کا مرہون منت رہا، اس کا احسان مند رہا. تو اس وقت جو ہے منت ہوتا ہے یا برہون منت ہوتا ہے؟ مرہون لفظ مشکل بول رہے ہیں عمران بھائی، آپ بھی مشکل لفظ بول رہے ہیں. قدغن لگانا، اچنبے کی بات، ویسے آپ نے تو اجنبی بات کہا تھا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا اچنبے کی بات کہہ رہے ہیں. آپ بھی حضور کی مرہون منت کیا ہوتا ہے؟ منت ہوتا ہے، منت ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ. مرہون منت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دار و مدار اسی پر تھا، دریا پر تھا، ٹھیک ہے جی. تو اس کا احسان مند تھا. لیکن اس دور کے اندر بھی ایک بری رسم پائی جاتی تھی، بےہودہ قسم کی رسم پائی جاتی تھی کہ جب دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ سوکھ جاتا، خشک ہو جایا کرتا تھا، تو اس وقت وہ لوگ جو ہے ان کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو زیورات سے آراستہ و پیراستہ کر کے دریا میں ڈالا کرتے تھے، تب وہ پانی چلا کرتا تھا. اب یہ رسم جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک جاری رہی. اور اس دور میں جب مصر فتح ہوا اور وہاں کے گورنر جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بنے، تو لوگ جو ہے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے ہاں ایک رسم پائی جاتی ہے. آپ جو ہے وہ بڑے پریشان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا رسم ہے، تو وہ لوگ جو ہے رو کر کہنے لگے کہ مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے اس کا پانی جب سوکھ جایا کرتا ہے، خشک ہو جایا کرتا ہے، تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو آراستہ کر کے ہم اس کے والدین کے پاس جاتے ہیں، پہلے ان کو بتاتے ہیں سارا معاملہ، اور پھر جو ہے اس لڑکی کو اس دریائے نیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے اس کا پانی چلتا ہے، روانگی اس میں آتی ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رسم کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام ایسی رسموں کو مٹانے آیا ہے. انہوں نے یہ سارا معاملہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور ان کو خط لکھا، مکتوب روانہ کیا. جب ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کی تصدیق کی، کہا کہ واقعی اسلام جو ہے ایسی رسموں کو مٹانے آیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا اور وہ رقعہ جو ہے روانہ کر دیا اور کہا کہ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. اور اس رقعے کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے، ان کنتا تجریب نفسی کا فلا حاجت لنا الیکا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے تو جاری نہ ہو. اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو اس کو جاری فرما. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم نے رکا اس میں ڈال دیا ہے، صبح تک اس کا پانی جو ہے یہ جاری ہو جائے گا. لوگوں نے بھی یقین کر لیا. جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ اس دریائے نیل کا پانی جاری ہو چکا ہے اور 16 گز تک اوپر بلندیوں کو پہنچ چکا ہے.
تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس رسم کو انہوں نے ختم فرما دیا، فرمایا ایسی رسموں کی اسلام کے اندر کوئی جو ہے شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام جو ہے ایک اور غیر شرعی رسم کے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی کہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے بیٹی کا مقام لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو بتایا، جس طرح لوگوں کے سامنے عمل بھی دکھایا، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی بالکل میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایسی رسمیں کہ جن کا اسلام کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ عقلاً، اور بےہودہ قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، اسلام ان کو مٹانے آیا ہے۔ اور کچھ رسمیں وہ ہوتی ہیں جو غیر اخلاقی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتی تو مباح بھی ہیں لیکن غیر اخلاقی چیزیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سالگرہ ہوتی ہے بچے کی، تو اس پر ایک مخصوص قسم کا پھینکا جاتا ہے دوسروں پر کوئی چیز، جس کی وجہ سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ایک مسئلے کی سی صورت بن جاتی ہے۔ یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ اور اسی طرح کچھ رسمیں وہ ہیں جو اچھی ہیں، مباح ہیں، اور ان کو اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو باعث اجر بھی ہیں، جیسا کہ بقرہ عید کے موقع پر جو ہے گوشت کی پوریاں وغیرہ بنا کر، اس کے کباب وغیرہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ عید پر سیویاں، گوشت کی پوڑیاں کیسے بنتی ہیں؟ اس کے یعنی کباب وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اچھا پوڑیاں آپ کے یہاں بنتی تو نہیں ہے ویسے گوشت کی پوڑیاں؟ شاید بنائی جاتی ہیں اس طرح کی، اس کے اندر یعنی کوفتے وغیرہ ڈال کے کباب، تو شاید منیم بھائی بناتے ہوں گے۔ نہیں، وہ فرما رہے ہیں ہے کوئی سلسلہ، اب وہ کیا ہے، یہ تو جب بقر عید آئے گی تو پھر ہم آپ سے وہ کھائیں گے، اور میں نیت کرتا ہوں دکھا بھی دیں گے باہر۔ چلیں جی، یہ بھی ایک بات ہے۔ ہر دیکھیں نا جی، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ٹریڈیشن، اپنے اپنے کھانے، یہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ گوشت کو جو ہے، وہ گوشت کا تو بڑا کچھ ہوتا ہے، اس کو سکھاتے بھی ہیں۔ یہ تو باب المدینہ میں آ کے پتا چلا بھی گوشت سوکھتا بھی یوں کر کے سوکھتا ہے، باقاعدہ پروسیس سے گزرتا ہے۔ تو چلیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور سوکھا گوشت جو ہے وہ بڑے مزے کا بنتا ہے۔ مجھے امیر سنت نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ 12 ماہ کا مدنی قافلہ تھا عمران بھائی، اور بلوچستان کا دور دراز علاقہ تھا، تھانہ سرونا سے بھی آگے ہم کہیں گئے ہوئے تھے مدنی قافلے میں۔ تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں گوشت کھلایا تھا، اور بڑا ہی زبردست۔ مجھے اب مجھے جب میں سنا نا سوکھے ہوئے گوشت کے بارے میں، اور پکتا ایسے ہے اور یوں ہوتا ہے، اب مجھے نہ یار اچھا ہم نے وہاں کھایا تھا، بہت زبردست، بڑے مزے کا تھا۔ چلیں جی، بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کبھی ہو ہی جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، جو آپ مدنی پھول دے رہے ہیں آپ جی۔ اور اسی طرح جس طرح محرم کے اندر کھچڑا وغیرہ بنایا جاتا ہے، جو اس طرح کی رسومات ہیں ہمارے ہاں، تو یہ باعث اجر و ثواب ہیں، اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، ان کے حوالے سے کوئی منع وغیرہ نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں یعنی وہ رسمیں جن کے اندر غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو تو وہ جو ہے جائز ہیں بالکل، اور اس کا اجر بھی ملتا ہے اگر اچھی نیت ہو۔ لیکن وہ رسمیں جو بالکل غیر شرعی ہیں تو ان کا جو ہے کوئی اسلام کے اندر ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض رسومات سالوں سے جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ اپریل فول ہے، اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے، یہ جو رسومات ہیں یہ ناجائز و حرام ہیں، ان کی اسلام کے اندر کوئی وقت نہیں ہے۔ اور جیسے شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے اس طرح کی رسومات ہوتی ہیں، جہیز تو حرفی بات اگر یوں کریں، وہ باہری جہیز تو یہ لمبی آگے بات چلی جائے گی۔ دو حرفی بات جو ہے وہ یہ بنتی ہے، جس کو اسلام نے انڈوز کیا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے، اور جس سے اسلام نے منع کیا ہے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس ختم بات ہے۔ اور اسلام نے اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی، یہ مفتیان کرام ہمیں بتائیں گے۔ اور مفتیان کرام سے پوچھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو بڑی آسانی دے رہا ہے۔ آپ دارالفتا سنت کے نمبر جو ہے اس اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ یہاں کال کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے MCR والوں کو برکتیں دے، یہ ماشاءاللہ بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ فیس بک کا لنک دکھا رہے ہیں، مدنی چینل فیس بک کا لنک ہے، ابھی آپ کو فون نمبر نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ سلسلے میں کال کرنے کے لیے دارالفتا سنت کا نمبر کیا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر دیکھنے کو مل ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو یہ دو حرفی بات جو ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ جو شریعت نے کہا ہے وہ ہم کریں گے، اور جس سے روکا ہے اس سے ہم رکیں گے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ MCR والوں کو لے جائے جی حج پہ اسی سال، حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ دارالفتا سنت کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اور ایک نمبر نہیں ہے 112 سے آگے، یہ غالباً 5 ہے یا 6 ہے، 5 ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر بھی ایک نہیں ہے، زیادہ سارا نمبر ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کال کریں، معلومات لیں، اور جو اسلام نے کہا وہ سالگرہ کے حوالے سے جیسے کہا ہمارے منعیم بھائی نے، تو جب ایک مباح عمل ہے اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں پھر تو اچھی بات ہی ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے کہ میری زندگی کا 1 سال جو ہے وہ کم ہو گیا
تو یہ تو ایک اچھی بات ہی ہے. یا اس موقع پر اگر وہ اپنے عزیز اور اقربا کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلاتا ہے, ان کی ضیافت کرتا ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس پر بھی, کھانا کھلانے پر بھی اجر و ثواب ملے گا اچھی نیتوں کے ساتھ. لیکن اگر اس کے اندر دیگر بری چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے وہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو جتنا آپ جو ہے وہ اس میں جتنی میں کیا بولوں, جتنا نحوست ملاتے جائیں گے اتنی اس کی نحوست بڑھتی جائے گی. نحوست ملانے والے کام نہیں کرنے چاہیے اور نحوست گناہوں میں ہوتی ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جی خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی عرض یہ ہے کہ اسلام کیونکہ الحمدللہ عز و جل ایک مکمل کامل اور اکمل دین ہے. جی سید الکل فخر الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی, قرآن کی آیت مبارکہ, کہ آج دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی اور دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا. دین اسلام یہ واضح اصولوں اور قوانین کا نام ہے جس میں مکمل ضابطہ حیات بیان ہوتا ہے. انسان زندگی کے کسی گوشے سے گزر رہا ہو, اسلام رہنمائی کرے گا, انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ عمل اس کا درست ہے یا نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت مبارکہ کا اعلان ہوا, اعلان نبوت ہوا اور سارا سلسلہ آگے چلا, مختلف لوگوں کا تعلق مکہ مکرمہ سے یوں تھا کہ تجارتی طور پر ایک مرکز بھی تھا, لوگ آتے جاتے تھے, سفر کا سارا سلسلہ ہوا کرتا تھا, حج یہاں کیا جاتا تھا, تو مختلف لوگ مختلف دنیا کے علاقوں سے آیا کرتے تھے, تو بہت سارے رسوم, بہت سارے رواج پائے جاتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو مناسب سمجھا, جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. جس میں کسی بھی طرح انسان کے لیے نقصان تھا, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا, چاہے انسان کا مادی نقصان ہو یا دینی نقصان ہو. جیسے نظر لگنا حق ہے, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا, لیکن اس وقت لوگوں میں یہ پایا جاتا تھا کہ نظر اتارنے کے مختلف انداز تھے. کچھ انداز وہ تھے جو شریعت سے سیدھے سیدھے متصادم تھے. دم کیا جاتا تھا, جھاڑ پھونک کی جاتی تھی اور اس میں شرکیہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح اور ستھرا کیا, دم کو باقی رکھا, لیکن شرکیہ الفاظ, کفریہ الفاظ, ان کی ممانعت فرما دی, ان سے روک دیا گیا. تو یہ اسلام کی وہ مبارک تعلیمات ہیں کہ برائی کو ختم کر دیا جاتا ہے, جس چیز میں انسانیت کی اور انسان کی فلاح و بہبود ہو اس کو باقی رکھا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالط الناس باخلاقہم, لوگوں سے ان کے رسم و رواج, ان کی عادتوں کے مطابق میل جول کرو. لیکن یہاں اس بات کو ظاہر ہے کہ مد نظر رکھا جائے گا کہ جو بات شریعت سے ٹکرا رہی ہے, دین جس کی اجازت نہیں دے رہا, اس سے روک دیا جائے گا. ایک بات ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, جیسے کھانا کھلانا ہے, عمدہ نیکی ہے, اچھا کام ہے, ثواب اور مغفرت کی بشارت ہے اس عمل پر, لیکن مختلف موقعوں پر جو دعوتیں کی جاتی ہیں, جیسے ایک مثال میں یہ دوں, حج کی کافی ساری بات ہوئی, تو ہم نے کچھ چیزیں اپنی اس طرح ایڈ کی ہیں مختلف عبادات کے ساتھ بھی کہ ان عبادات کو مشکل کر دیا ہے. اب بندہ حج کرنے جا رہا ہے تو حج کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا معلومات ہونی چاہیے, وہ تو ضروری ہے وہ حاصل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رسوم ایڈ ہو گئی اس میں کہ جائے گا تو جانے سے پہلے دعوت کرے گا, آئے گا تو آنے کے بعد تحائف لے کر آئے گا, دعوت کا اہتمام ہوگا. اب بندہ وہ سارا اپنا بجٹ ہی سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اتنا بجٹ بن جائے گا, پھر وہ جانے آنے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, یہ سب نکل جائے گا, اتنا اماؤنٹ جمع ہو جائے گا, تب جا کے میں حج کروں گا. یہ ایک بات یہ ہوتی ہے. آپ نے بات کی ہے تو بڑا سویل تذکرہ ہی ہے, حج پر سلسلہ ہم نے کرنا ہے پورا انشاءاللہ, آپ نیت کی ہوئی ہے, لیکن آپ نے جب بات کی اس پر میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. امیر سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا, آپ مدینہ طیبہ سے کسی کے لیے ایک جو ہے وہ دوپٹہ کسی کے لیے لے کر آگے, دوپٹہ آپ نے خریدا لے کر آگے, سوٹ خریدا بچے کے لیے لے کر آگے, آپ نے ان کو سوٹ دیا, اور جن کو آپ نے دیا اگر وہ یہ کہیں یہ سوٹ تو اچھا نہیں ہے, مدینہ طیبہ سے آیا ہوا ہے, اور وہ بندہ بولے اچھا نہیں ہے, پھر کیا مطلب عشق ہے وہ, کیا 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 بندے کی کیفیت بنے گی, اس پر غور کریں. تو بات وہ ہے جو امیر سنت نے کی ہے اور بڑے پتے کی ہے
کہ خیرات شفاعت کی تبرک میں لے آنا، یہ اگر ہو نا تو پھر بات جو ہے وہ اور ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور جتنے پیسے، میں تو یہ کہوں گا میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جتنے پیسے آپ نے اس طرح سے تحائف میں لگانے ہیں، دنیا جو ہے نا، دنیا تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی بیچ میں بنا ہی لیتی ہے۔ ایک بندہ تھا جی، خوش نہیں ہونا، ایک بندہ تھا، انہوں نے اپنے پتر کا بیاہ کیتا تو نے جناب جو ہے نا دیسی ککڑ جناب پکائے، دیسی مرغا جو ہے وہ بنایا، اور دیسی مرغی سے جو ہے وہ ساری جو ہے بارات کی ضیافت کی۔ وہ باہر نکلے، دو بندے بات کر رہے آپس میں، واہ جی واہ کیا بات ہے جی، بڑی گال ہے، انہوں نے جناب دیسی مرغا پکایا ہے، یعنی انہوں نے تو دیسی مرغ جو ہے وہ بنایا ہے بچے کی شادی میں۔ آج ہمارے ہاں بھی شادیوں میں بڑے بڑے جو ہے وہ 15 20 22 ڈشیں بنتی ہیں۔ چلیں بہرحال یہ بھی ایک معاملہ چل نکلا ہے۔ تو اب وہ دو آپس میں بات کر رہے تھے نا، ان میں سے ایک نے کہا لے گالے کرنے والی ککڑ ہی کھوایا نا، کوئی سیل ککڑ تو نہیں کھوایا نا، یعنی دیسی مرغا ہی کھلایا ہے، کوئی سیل ککڑ تو نہیں کھلایا۔ اب وہ سیل ککڑ کھلاتا تو ساتھ میں کچھ اور بنا لیتے، بھائی بکرے کا گوشت نہیں کھلایا۔ یہ سیل ککڑ کیا ہوتا ہے اس کو بھی بتا۔ سیل ککڑ کیا ہوتا ہے، یہ جو سیل ککڑ سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سیل ککڑ کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز ٹرمینالوجی کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پنجاب ہمارے اربن ایریاز میں جو رہنے والے ہیں وہ یہ بات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ جتنی بھی اچھی چیز آپ کر لیں اس سے اوپر ایک اچھا سٹیپ جو ہے موجود ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ ہم یہ ذہن بنا کر جائیں کہ کسی کے لیے کیا لے کر آنا، وہاں اپنے لیے کر کے آئیں، دے کر آئیں، وہاں دیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، کھانا کھلائیں۔ حج مبرور کے علامات میں سے ہے یہ بیان کیا گیا کہ بندہ جو ہے وہ کھانا کھلائے، حجاج پر جو ہے تصدق کرے، اور اتنا اس کا جو ہے وہ لطف آتا ہے، میں کیا بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین۔ آپ نے طواف کرنا ہے، آپ طواف کریں، سبحان اللہ، اس طواف سے پہلے آپ جو ہے نا وہ کوئی 10 ریال 5 ریال آپ جو ہے وہ تصدق کر دیں۔ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں بندہ غریب سا لگ رہا ہے، آپ کو مسکین ٹائپ بندہ لگ رہا ہے، آپ اس کو 10 ریال بس چلتے چلتے اس کو دے کے آگے چلے جائیں۔ یہ بھی نہیں کہ اب یہ میرا تھینک یو کرے، مجھے شکریہ ادا کرے، میری طرف دیکھے بڑے بھلائی سے بڑا، یہ نہ آپ دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، مالک کریم دیکھ رہا ہے، یہ دے کر اس کی ہمدردی بھی دل میں ہو، اور پھر اس کے بعد آپ آگے نکل جائیں، آپ آگے چلیں، آپ طواف کریں۔ ایک طواف یوں کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا سرور، اس کا کیف الگ محسوس نہ ہو تو پھر آپ بات کیجئے گا۔ تو یہ رسم و رواج لوگ جو اس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہ بھی کیسے مطلب بن رہے ہیں، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں خالد بھائی کہ حج کو بھی اتنا مشکل بنا دیا ہے، شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، غمیوں کو مشکل بنا دیا ہے عمران بھائی۔ بہت زیادہ نگران شورا کے ساتھ ہم سلسلہ کر رہے تھے رمضان شریف میں، تو اس پہ بات آئی جی اب فوتگی ہو گیا تو اب کپڑے دیں بھائی، فوتگی پر بھی کپڑے دیں، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہے، یہ رواج پائے جا رہے ہیں معاشرے میں، فوتگی پر کپڑے دیں، اور کپڑوں کی بھی اتنی زیادہ مالیت ہوتی ہے، پورا بھرا گھر ہے اور اس میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر کے لیے کپڑے، پورے گھر کی ضیافت وغیرہ 3 دن، اور جو دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ہم نے دیکھا، ایک جگہ مجھے معلوم ہوا، ایک جاننے والے ہیں ان کے جانا بھی ہوا تھا، ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا گھر میں۔ خیر وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ ایک فیملی مکمل آئی ہوئی ہے اپنے شہر سے، 40 دن تک وہ 40واں کروا کر جائے گی۔ بلے جی بلے، اب ان کے لیے کھانے کا یہ بھی تو ہے، محبت زیادہ ہوگی تو آگے ہوں گے۔ اب پنجابی میں کہتے ہیں بیڑی بوڑ کے جان دے، آگے نہ تو بیڑی بوڑ کے جان دے۔ چلیں جی برس بیڑی بوڑ کے جانا مطلب یہ ہے کہ کشتی ڈبو کے جائیں گے۔ چلیں برس بے حسی جو ہے نا، بے حسی ان معاملات میں کچھ نظر آتی ہے۔ آپ نے جو ایک واقعہ ذکر کیا، ایک واقعہ میں بھی بتاتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور اس کو دیکھ کر مطلب مجھے حیرت بالائے حیرت ہوئی کہ کیا اس قسم کے بھی افراد ہیں۔ ایک فوتگی ہو گئی، اور اس فوتگی میں پنجاب سے، اندرون سندھ سے، کراچی کا ہی واقعہ ہے، وہاں سے لوگ جو ہے آتے ہیں تعزیت کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اب جو فوتگی ہوئی تھی وہ بھی کھاتا پیتا آدمی تھا، آپ اندازہ کریں کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کے اہل خانہ نے جو ہے کھانے کا بہترین اہتمام کیا ہوا تھا۔ اب وہ جائز ہے یا ناجائز ہے ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے، وہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دارالفتہ سے رابطہ کر لیں۔ جو ہوا میں وہ عرض کر رہا ہوں، کھانے کا بہترین اہتمام تھا، اور پانی کی جگہ پر لسی کے گلاس چل رہے تھے۔ ایک تو کچی لسی ہوتی ہے وہ نہیں، جو اچھی والی لسی دہی والی وہ چل رہی تھی،
اچھا اب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا پنجاب سے بھی لوگ آ رہے تھے، ان میں سے اپنا ایک شخص آیا ہوا تھا تو اس نے یہ کہا کہ واجی واہ یہاں پر تو کھانے پر اپنا میت پر بھی ایسا انتظام ہے، تو اس نے کہا لو حاجی صاحب تو جو ہے نا وہ ہمیں بکرے کھلایا کرتے تھے اور انہوں نے بریانی کھلا کے جو ہے وہ جان چھڑا دی ہے۔ توبہ توبہ۔ یعنی بے حسی اس کو دیکھ کر جو ہے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بندہ مطلب آپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، آپ تو اس کا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، کیا دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں؟ دعوت کا تو یہ موقع ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کئی مقامات پر دعوت تو جائز بھی نہیں ہے، بدعت سیاہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اسے جو ہے وہ منع ہی کیا ہے اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے، واضح کلیئر کٹ سی بات ہے۔ عمران بھائی یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ دیکھیں کہ ہم لوگ، ہمارے پاس گیدرنگ میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں میں آنے جانے کرنے کرانے کے لیے فضول ہے، بیکار ہے، غلط ہے، سلط ہے، مطلب کر ہی رہے ہیں نا، کام چلا ہی رہے ہیں۔ یہی رشتہ دار مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں تو جو ہے بکرے کھلاتا تھا، تم نے بریانی کھلا کے نپٹا دی ہے۔ اگلا بندہ بیچارہ مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، کوئی اس کو 4 لفظ، کوئی 4 مرتبہ ذکر اللہ کر کے کوئی صالح ثواب کرتے، جن کے لیے ٹائم نکالا ہوا تھا، آج دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میت کا موقع ہوتا ہے تو جنازے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ مہمان کھانا کھا کے جایا جائے، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، مہمان کھانا کھائے بغیر مت جائیے گا۔ چلے جی اعلان ہو گیا، اب میت کو دفنا کے آئے ہیں، کھانے کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں، لوگ پھر باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی نرم روٹی لے کر آؤ، کوئی تافتان کا پیس لے کر آؤ، اور جا کوئی خالی شورا ہی پا کے لے آئیے، انہیں پہ آپ کو بوٹی بھی پا کے لے آ۔ تو جس دنیا کے لیے ٹائم تھا، اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ ناظرین سن رہے ہیں۔ تو دنیا جو ہے نا، دنیا کے لوگ یہ مرنے کے بعد پھر یہ آلو بوٹی پر لڑ رہے ہوں گے، بندہ قبر میں ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، روٹی تجدی پکائی نے، کی ہو جی پکائی نے، ادھر وہ بیچارہ بندہ، وہ گھر والے صدمے میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بندہ بیچارہ قبر میں چلا گیا ہے، ادھر پیچھے روٹی کے اوپر۔ یہی ہمارے میں نے ایک بات بتائی، اس نے کہا جی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے رشتہ دار بحث یہ کر رہے تھے بریانی مزے کی نہیں بنی ہوئی۔ استغفر اللہ رب الامان والحفیظ۔ یہاں یہ دنیا، جس دنیا کے لیے ٹائم ہے، اس نے یہ حال کیا ہے۔ وہ شعر مجھے یاد آ گیا، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بخشا جھوٹائی جگ سارا تے طیبہ والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ قبر میں سارے چھوڑ کے اکیلا آ جائیں گے، اور جس محبوب کریم علیہ السلام کی سنت سیکھنے کا ذہن ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے رہا ہے، وہ کریم لجپال آقا قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اللہ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام سے ہماری محبت ہونی چاہیے، حضور کا اتباع ہونا چاہیے۔ اگر رسم و رواج میں چلتے رہیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوتا رہے گا۔ ایک اور بات بھی ہے، ناجائز رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں، معاملہ خراب ہوتا رہے گا، یا جن سے اسلام نے منع کیا ہے، جو روح اسلام کے خلاف ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو فالو کریں گے تو خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ عمران بھائی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ساڈا پیو دادا کرتا رہے، ہمارے تو باپ دادا ہی کرتے رہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ کیا کہیں گے آپ، کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ اس کے بارے میں تو صرف ایک حدیث مبارک، ایک اور بات کہہ دوں، سوال میں ایک اور چیز ایڈ ہو جائے گی، بھائی ہمارے تو باپ دادا کر رہے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ایک بات یہ، اور دوسرا نک نہیں رہندا، یعنی ہماری تو ناک نہیں رہے گی برادری، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، یہ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے لوگ، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب نہیں ہے، یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بھی معاشرے کا ایک فرد ہیں، اور جو یہاں رہتے ہیں وہ معاشرے میں ہی زندگی گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں تو کیمروں کے سامنے ہر وقت نہیں رہا کرتے۔ تو جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو دیگر بات کر رہے ہیں، وہ وقوعی باتیں ہیں، کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی فرضی بات ہے تو ہمارے کالر ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ ذہن رکھنا کہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے چلتا آ رہا ہے اور ہم کرتے ہی رہیں گے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر بہت ساری باتیں ہی غلط ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک اپنے پیش نظر رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ خیر من عبادت الثقلین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ذرہ برابر چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس سے رک جانا جنوں اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا یہ جن و انس کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے،
تو جس بات سے اسلام نے منع کیا ہے تو کیا آپ اسلام کو دیکھیں گے یا آباء و اجداد کو دیکھیں گے؟ اللہ آپ کے اسلام نے آپ کو منع کیا ہے، اسلام آپ کو کہتا ہے کہ نہ کرو، اور آپ کے آباء و اجداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسم چلتی آ رہی ہے، تو کیا آپ جن و ان سے افضل عبادت کرنا نہیں چاہتے؟ ایک مسلمان ایسی بات نہیں کر سکتا، اسلام کا تابع ہوتا ہے مسلمان، اور جو اسلام کہے گا اس مسلمان اسی کو مانے گا۔ اور ہمارے اسلاف میں ایسی باتیں ملتی ہیں، ہمارے جو ہے وہ اسلام میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جب اسلام نے منع کر دیا، حضور نے فرما دیا کہ یہ ختم کر دو، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان دوسری بات نہیں کیا کرتے تھے اور لبیک کہہ کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں ناک نہیں رہندا، وہ ناک جو شریعت کی خلاف ورزی کر کے رہتا ہو وہ ناک رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس ناک کا کیا کرنا ہے؟ جو ناک رکھ کے اللہ رسول کے فرمودات کی نافرمانی کرنی ہے، ایسے ناک کا کرنا کیا؟ ہمیں نہیں ناک چاہیے، ایسی عزت نہیں چاہیے جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ملتی ہو۔ وہ اس میں عزت ہے ہی نہیں۔ عزت تو پتہ، عزت دار کون ہے؟ کسی نے کہا عزت دار کون؟ انہوں نے کہا عزت دار وہ ہے جو قبر میں عزت والا ہے۔ عزت دار کون؟ عزت دار وہ جو کل میدان معاشر میں عزت والا ہوگا۔ حقیقی عزت تو وہ ہے نا۔ تو ہم کس میں، مطلب کس چکر میں لگے ہوئے؟ امام صاحب آپ بھی کوئی حصہ ڈالیں، یہ گفتگو اس میں ہو رہی ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، ہم جتنے بھی رسم و رواج بیان کرتے رہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اگر میری تو مدنی چینل کے توسط سے یہ عرض ہے، تمام ان بڑے بوڑھوں کو، بزرگوں کو جن کا خاندان کے اندر، گھر کے اندر نام چلتا ہے، جن کی بات چلتی ہے، اگر آپ کے ہاں وہ نہیں ہے تو ہمارے وہ نوجوان آج جیسے ہماری علاقوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، بعض شہروں کے اندر، بعض محلوں کے اندر نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا، وہ فلاحی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی صحبت اچھی کر لیجئے اور اہل علم کے ساتھ اپنا واسطہ تعلق بنا لیجئے۔ جب تک علم نہیں ہوگا نا، تب تک ہم اپنی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو یہ کام کرنا ہے، ہم نے جو جس رسم جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، یا یہ رسم چلتی آ رہی ہے، اگر ہمارے بڑوں کی ہے، بزرگوں کی چلتی آ رہی ہے، جب تک ہم شریعت کے معاملات، شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت ہم اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ، اس مدنی ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو وابستہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور لوگوں کے اندر یہ ذہن دیجیے کہ علم دین کی طرف آئیں۔ علم دین کی طرف آئیں گے تو اس کا علاج ہوگا۔ علم دین سے جتنا دور ہوتے جائیں گے تو یہ بربادی بڑھتی چلی جائے گی۔ ماشاءاللہ، پیارے مدنی پھول دیے جی آپ نے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کریٹیسزم بھی ہوتا ہے اور لوگ بےزتی بھی کرتے ہیں، لے گل کمال گل انہاں تے برادری دا کام ہی ناکی، مطلب کسی دا بڑھ چھڑیا، انہاں تے چھڑیا ہی کھ نہیں، انہوں تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، سارا مطلب اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں پھر اس کا کیا بنے گا بھائی؟ اکثر نیکیوں سے دور ہونے کی اور گناہوں کے قریب ہونے کی ایک وجہ یہ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نگرانی شورا نے اس میں مفصل بیان بھی فرمایا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے جواب جا کر کس کا دینا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دین اسلام آ گیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر رہے تھے، اور جنہوں نے دین قبول کیا ہے آج آپ دیکھیں ان کا نام باقی ہے، اور جو یہ کہتے رہ گئے کہ ہم کیسے ایک خدا کو مانے، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں کیا، ہمارے والدین اس دین پر تھے، اس دین پر تھے، آج دیکھیں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اسی لیے کیونکہ انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پیار کیا ہے۔ عزت جس کی ملک میں ہے اس سے تعلق جوڑا ہے، تو اسی کا تو فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اسی نے دینی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے، وہی دے گا، جسے چاہے گا دے گا۔ آپ چاہیں کہ میں اس کی نافرمانی کروں تو عزتیں دینے والا ہے۔ ایک مثال سے اس کو یوں سمجھے کہ ایک شخص کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ جو مجھے تنخواہ دینے والا ہے میں اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کام نہیں کروں گا، صحیح، تو کیا تنخواہ دینے والا اسے تنخواہ دے گا؟ تنخواہ بھی نہیں دے گا، نوکری سے بھی فارغ کرے گا۔ جا بھائی، یہ تو آپ دیکھیں رب العالمین جل وعلا کتنا رحیم و کریم ہے
صحیح، لیکن یہ یاد رکھیے کہ عزت اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے ملتی ہے، کیا بات ہے، اسی کے فرمودات کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے ملتی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو رب العالمین جل وعلا عزت بھی عطا فرمائے گا اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کسی گناہوں بھرے رسم و رواج میں مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف آتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ آپ کے لیے واضح بشارت ہے اور اس میں آپ کی تسلی و تسکین ہے۔ رب نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبحان واہ، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ سبحان اللہ، لام مفتوح تاکید، نون سکیلا، ڈبل تاکید کا، ایک تو نون تاکید کا اوپر سے سکیلا ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جی یہ درس نظامی جنہوں نے کیا ہے یہ ان کے تلطف کے لیے ہے، تلطف ہے، تو یہ جن کے لیے میں نے بولا ہے ان کو یہ محسوس ہوا ہوگا۔ جی بہرحال گفتگو ہوتی ہے جو سلسلے کے اندر آپ سنتے ہیں مدنی پھول، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی دیکھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی محمد ذیشان اطاری فتح پور لیگر سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل آج موضوع بہت پیارا ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم و رواج جہاں بہت زیادہ پکے ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ان پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے سنتے تھے کہ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں ان رسم و رواج کی وجہ سے، اب تو یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ انتقال ہو جانا، میت کا ہو جانا، یہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے کہ یقیناً رشتہ داروں کی دعوتوں کے اندر جب تک آتے رہتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ایک عزیز کا انتقال ہوا ہمارے ہاں، جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے اتنا زیادہ انتظام کیا ہوا تھا کہ شاید کئی دیگیں اور جانور ذبح کیا گیا، اور ایک ولیمے سے بھی بڑھ کے انہوں نے ڈشز کا انتظام کیا ہوا تھا، اور یہ سارا انتظام تھا۔ تو یہ یقیناً جب وہ امیر لوگ ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں وہ بیچارے شرم و شرمی میں کرنا پڑتا ہے ان کو، اور پھر اس کے لیے قرضے بھی لیتے ہیں۔ شرما شرمی کیا، شرما شرمی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شرما شرمی تھوڑی دیر کی ہے، بعد میں جو ہے وہ پھر بعد میں گرما گرمی ہوتی ہے، گھر میں بھی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ بندہ بولتا ہے بھی پیسے، گھر والے کہتے ہیں جی کوئی پیسے لے کر آئیں، وہ بندہ بولتا ہے بھی پیسے کہاں لے کر آؤں، جن کا قرضہ دینا ہے ان کو بھی تو ادائیگی کرنی ہے، تو یہ تھوڑی سی شرما شرمی بعد میں گرما گرمی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ چھوڑے شرما شرمی کو، اور جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق چلیں۔ یہ میت کی دعوت کے جو اس طرح معاملہ ہے اور یہ نہیں ٹھیک، یہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا۔ امیر سنت نے جیسی ہماری تربیت کی ہے، ہم صوم کریں گے، اصالہ ثواب کریں گے، طریقہ کار کی، شریعت کے طریقہ کار کے مطابق کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو معاملہ ہے نا، ولیمہ بنا دیتے ہیں، ماحول لسیاں چل رہی ہیں، تو کیا بات ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کسی نے یہ بھی کہا ہوگا، جو باب المدینہ والے ہیں یہ چائے کو پریفر کرتے ہیں، لسی سے زیادہ چائے کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا بھی ہوگا سانو تو چاہ پیا ہوتا تو چاہ پینی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو فوتگی کے گھر پہ آئے ہوئے آپ کو کوئی دکھ بھی ہے، اچھا بولیں گے بڑا ہی افسوس ہوا ہے، بڑا ہی دکھ ہوا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اور بعد میں کیا بولیں گے، بعد میں کوئی لنگر پانی کی فرمائش بھی آ رہی ہوگی۔ تو یہ ہوا ہے لسی نہ ملنے کا، ہوا ہے دکھ، ہوا ہے بوٹی نہ ملنے کا، ہوا ہے جو گیا وہ تو بیچارہ گیا، توبہ اس توبہ۔ کا کیا کرنا ہے۔ میں نے دو رشتہ داروں میں اس بات پر ناراضگی ہوتے دیکھیے سلمان بھائی، جی۔ تعلق ٹوٹ گیا، جس کو قطع تعلق ہی کہیں، صلہ رحمی والے تھے ان کا معاملہ، مطلب رشتے ایسے تھے، جی لیکن وہ ختم اس لیے کر دیے انہوں نے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اور کرسیاں جو لگوائی تھیں وہ ذرا لو کوالٹی کی تھی۔ توبہ یا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ۔ یہ پنجے بہنا چاہیے، بانا بھی چاہیے، اللہ اللہ، مطلب زمین پر وہ ہو سلسلہ بیٹھنے کا۔ ویسے ہمارے یہاں تو ویسے یہ بابل نے بھی دیکھا ہے، کرسیاں تو کم ہی ہوتا ہوگا، کہیں پہ پھوڑی ہوتی ہے، یہ دری بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس پر جب وہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ 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 ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کا اندازہ لگائیں۔ خیر خائی یہاں کتنی ہے، اور مطلب دین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ ہم یہ غمی کے موقع پر آئے ہیں، کسی کا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں یا اس کا غم بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ اس پر غور ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں اسلام کی روح کے خلاف ہیں، دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ ہماری عادات و ہمارے اطوار میں نہیں ہونی چاہیے۔ جی میرا نام محمد بابر رضا ہے، اور سلمان بھائی آپ کا دوبارہ آنا مرحبا۔ اور کچھ لوگوں کی شخصیت یا ان کا انداز ایسا ہوتا ہے
کہ وہ سب سے الگ ہوتا ہے. اور یہ پروگرام دوبارہ جو دیکھنا شروع کیا وہ آپ کے آنے کے بعد دیکھنا شروع کیا اور یہ ہماری روٹین میں شامل ہو چکا ہے. کیونکہ صبح جب آپ کی آواز سنتے ہیں تو یقین کریں گے ساری نیند اڑ جاتی ہے. اور آج اسد بھائی بھی موجود ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا. میں فیضان مدینہ بھی آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور اسد بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر وہ نعت سنا دیں کہ آقا آ جائیے تو مہربانی ہوگی آپ کی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی محبت کے لیے بہت شکریہ. ایک بات ضرور عرض کروں گا، مدنی چینل اس لیے نہ دیکھیں کہ اس پر سلمان مدنی آ رہا ہے یا کوئی ایکس وائی زی مبلغ آ رہا ہے. مدنی چینل ہم نے دیکھنا ہے تو اس لیے دیکھنا ہے کیونکہ یہ مدنی چینل ہمیں علم دین سکھا رہا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام جو ہے وہ سنا رہا ہے اور اولیاء کرام کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے. دنیا و آخرت میں فلاح پانے کا جو طریقہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے. یہ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے اس لیے میں دیکھوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل محرومی کا سبب بنتا ہے. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں اور مدنی چینل الحمدللہ نیور سلیپ اس ہوتا نہیں ہے، ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ نشریات اس کی جاری و ساری ہیں. تو جب آپ کو موقع ملے مدنی چینل دیکھتے رہیں. کلوز یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری التجا ہے آپ کی بارگاہ میں. آپ کی محبت ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھنا ہے اللہ کی رضا کی نیت سے دیکھنا ہے اور اللہ کی رضا ہمیں ہر وقت درکار ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ یہ علم دین سیکھنے سکھانے کا، عشق مصطفیٰ کے فروغ کا اور ایک معاشرے کے اندر اچھائی اور ایک طریقہ کار، ایک اچھے طریقے کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا جو وے ہمیں ہمارا مدنی چینل بتا رہا ہے، انشاءاللہ ہم یہ وے کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. جی حضور، میرا نام محمد ادریس ستاری ہے، ہارون آباد سے رائش. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے. اس میں سبز امام والے اسلامی بھائی بہت پیارے لگتے ہیں. آج مجھے وہ منقبت سنا دیں میرے اہل سنت کی. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. جزاک اللہ. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. مرحبا. جی ہند سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ جاری و ساری ہے اور موضوع بھی بہت اچھا ہے. اسی کے تعلق سے یہ عرض کرنا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، یہاں پر اگر کسی کی میت ہو جائے تو اس کے چہلم کے دن جو اس کی بیوہ ہوتی ہے اس کو بہت سارے کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پیسوں کے لفافے بھی دینے کا رواج ہے. اب رشتہ داروں کے پاس پیسے ہو نہ ہو لیکن وہ کہیں سے بھی قرضہ وغیرہ کر کے بھی ان کو کپڑے کے جوڑے اور پیسے دینے پڑتے ہیں. اور پھر صبح 4 بجے یہاں پر یہ رواج ہے کچھ لوگوں میں کہ صبح 4 بجے کے وقت ایک چھوٹا سا مٹکا لیتے ہیں، اس کے منہ پر کپڑا باندھتے ہیں اور پھر ایک شخص سے کہتے ہیں کہ یہ جا کر کے قبرستان میں اس کی قبر کے پاس رکھ کر آؤ. یہ عجیب و غریب رواج ہے، اس کے تعلق سے بھی چند مدنی پھول عطا فرمائیے. جزاک اللہ. اس کا شرعی پرسپیکٹو تو مفتی صاحب بتائیں گے. تو یہ مٹکا جو کپڑا باندھ کے اس کی قبر کے پاس رکھ کے آ رہے ہیں، یہ مٹکا اگر کسی جو ہے وہ وہاں ضرورت ہے، حاجت ہے تو کسی مسجد کے جو ہے وہ باہر رکھوا دیں گے، مسجد میں رکھوا دیں گے اور یا کسی اور جگہ پر جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے تو ان کے پانی پینے کے لیے اگر آپ یہ مٹکے کا سامان کر دیں گے تو امید ہے کہ وہ میت کو ثواب بھی ہوگا. یہ مٹکا خالی کپڑا باندھ کے قبر کے پاس رکھ کر آ جائیں گے، اس میں کتنا ثواب ہے میں نے تو آج تک کوئی ایسا نہیں پڑھا کہ اس طرح کا کوئی اجر و ثواب ہے یا ملتا ہے. مٹکا خالی قبر کے پاس رکھیں، مٹکا ہے آپ نے اس مٹکے کے پیسے، یا تو مٹکا اگر آپ نے مٹکا کی کرنا ہے تو یہ مٹکے کو یوٹیلائز کریں جس طرح مطلب میں نے عرض کیا ایک وے ہے، یا اس کے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے آپ یوں مٹکے کے پیسے لیں اور مسجد میں دے دیں. ٹھیک ہے، آپ مٹکے سے پیسے لیں. آپ کے غریب رشتہ دار جو بیچارے مسکین لوگ ہیں، مفلوق الحال ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے میرے رشتہ داروں میں کون کون غریب ہے، کیا مجھے پتا نہیں ہوگا؟ مجھے پتا ہے، میں ان کو دے دوں اور ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے دوں، یہ بھی ساتھ میں بات ہے. تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. تو یہ مٹکا خالی رکھ کے آنے سے یہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مٹکا رکھ کے آنے سے یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائے گا ایک نہ ایک دن پھر. جی ضائع ہی ہے نا، جیسے فالتو ادھر رکھ کے آ گئے مٹکے کو. مٹکا قبرستان میں رکھنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، مٹکا تو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارا جو ہمارے پاکستان میں ہمارا جو ایریا ہے سندھ کا اربن ایریا ہے، انٹیریئر سندھ ہے، یوں ہی بلوچستان ہے، وہاں مسجدوں میں الحمدللہ مٹکے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں اور پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے ماشاءاللہ. بعض اوقات بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور کبھی کبھار سخت گرم بھی ہوتا ہے.
یہ بھی ہے، دونوں طرح کے تجربات حاصل ہیں. اور بعض مٹکوں میں پانی گرم ہوتا ہے اسی موسم میں، اور بعض مٹکوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بھی ایک تجربے کی بات گزری ہے. تو چلیں بہرحال مٹکے سے پانی کیسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو ویسے مٹکے میں پانی ڈالیں تو رات کو رکھیں تو ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے، لیکن دن میں بھی وہ ٹھنڈا رہے اور صحیح ٹھنڈا رہے، اس کا بھی جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے. تو یہ چلیں مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے بلوچستان کی طرف یا انٹیریئر سندھ میں، تو یہ بھی آپ کو جاننے کا موقع مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو میں پھر کبھی عرض بھی کر دوں گا. چلیں جی آگے کال بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. جی میں زینب ارشد اتاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں. اسد انکل آپ مجھے یہ نہ سنا دیں، میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے مارا. مرحبا، آپ کا کال کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی میں کولکاتہ ہند سے سجد بھائی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ، اللہ کی کرم اور فضل سے ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی আমাদের কে একটি নাচ শরীফ শুনিয়ে দিন. আমাদের প্যারা প্যারা আসাদ মাদানী আপনি তশরিফ নিয়ে এসেছেন সলমান ভাই. মাশাআল্লাহ, আপনারা অনেক প্यारा प्यारा मीठा मीठा, इसीलिए हर बात में कहते हैं कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों. तो हमारे बापा जानी भी बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा है. सलमान भाई 3, 4, 5 तारीख को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की करम फजल से इंशाअल्लाह मदनी काफिला में सफ़र करने की नियत करते हैं. इंशाअल्लाह आप दुआ कर दीजिए कि जितने भी मदनी चैनल में अभी देख रहा है इंशाअल्लाह सब नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफिला में सफ़र करूँगा, और हाथों हाथ मैसेज भी या व्हाट्सएप में भेज दे. मेरे लिए एक नात शरीफ सुना दीजिए. मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती. اللہ اللہ اللہ، بازبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. مرحبا، آپ کا کال کرنا، مدنی قافلے کی دعوت دینا. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. صلی عطار محمد مبشر اتاری گلزارت ابو سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز و جل روٹین کے ساتھ سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور بہت ہی پیارے موضوعات کے ساتھ ماشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ عز و جل قریب ہی کچھ وقت میں اس کے پورے 1000 سلسلے مکمل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں اور عروج لازوال عروج نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ قیامت تک جاری و ساری ہے. اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میری کلام کی فرمائش ہے کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. برائے کرم یہ کلام ضرور سنا دے. اللہ 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 اللہ. مرحبا جی، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی محمد افضل اشرفی عطاری ہند گجرات بھاونگر کے پالیتانہ شہر سے. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے اور ہم شوق سے دیکھتے ہیں. اور آج خوشی کی بات کہ قاری اسد رضا عطاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. تو میری قاری صاحب سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائے. ماشاءاللہ. مرحبا. ہند والوں کا کال کرنا، مدینہ مدینہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جملہ اسلامی بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہمارے مدینہ ہال میں بھی ہمارے ہند کے اسلامی بھائی جو ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے، مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، مبلغین دعوت اسلامی ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں. 4 تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور باقی کچھ جو ہے وہ نیچے بھی ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. درس شفا شریف سلسلہ اس کی ریکارڈنگ جاری ہے، وہاں پر بھی ہیں. اور یہ آپ نے کولکتہ سے کال کی سید بھائی، آپ کے کولکتہ کے جو نگران ہیں یہ بھی کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل تھے. چلیے بار مرحبا، آپ سب کو کال کرنا، کچھ فرمائشیں پوری کریں. عمر بھائی، اسد بھائی مل کر پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں اور موضوع کو بھی آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ. جی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی.
یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی رہے گئے جانے والے حج کی پھر تیاریاں کر رہے گئے جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آگا پلے سر نہیں راستے سفر سرور نہیں آگا پلے سر نہیں راستے سفر سرور نہیں تم بلا لو 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 آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو یا رسول تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی خوشخبری سناتا چلوں خوشخبری جو 4 دفعہ پہلے درخواست دے چکے ہیں اور ان کا نام نہیں آیا اس دفعہ اگر وہ درخواست دیں گے تو ان کا نام کنفرم آئے گا اور ان کے اخراجات میں کنسیشن بھی ہوگی کل رات کو مجھے یہ بات ہمارے مجلس جمعرہ کستانی بھائی جو ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے تو ایسے بھی تھے جو تیسری دفعہ اپلائی کر رہے تھے تو ایسے بھی ہیں جو پہلی دفعہ بھی کر رہے ہیں تو بہرحال جو چوتھی بار والے ہیں ان پر خصوصی جو ہے وہ نظر کرم ہوئی ہے اس دفعہ تو انشاءاللہ ان کی کنسیشن بھی ہوگی اور نام بھی یقینی ہوگا تم بلا لو تم بلانے پر ہوگا بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلا عرب
پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب آقا تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار یا رسول اللہ سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا مت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو چلے ہم رہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے پانچا کسی ناچا میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے پانچا کسی ناچا ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو
اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں وہ قسمت کا سکندر ہے وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں یا رسول اللہ اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کہ میں آپ کی گلی کا تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نے نہ دے گیڑاں دل کر دے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑاں اللہ نصیب فرمائے حاضری با ادب با ذوق اور با شوق حاضری اللہ نصیب فرمائے ہم سب کا مقدر بنائے جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے جو انتظار میں ہیں حاضرین موجودین ناظرین ہمارے کال کرنے والے میسیجز کرنے والے مدنی چینل دیکھنے والے یہاں ہمارے مدنی عملے کے اس ٹائم بھائی ہمارے کیمرہ مین اسسٹنٹ کیمرہ مین ہمارے آڈیو والے او بی والے ای این جی والے ہمارے ایڈمن والے ہمارے الیکٹریشین ہمارے فیضان مدینہ میں جو ہمارے مدنی چینل کے معاونین اور جتنے ہمارے ایڈیٹرز ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ سب کے صدقے میں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور با ادب اور با ذوق اور با شوق حاضری نصیب فرمائے قربان جائیں امیر اہل سنت پر مدنی چینل کے ناظرین میں تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں میں ابھی وہ بھی دیکھ رہا تھا جو اسکرین پر آپ نہیں دیکھ رہے کیا قربان جو ہے وہ کیا پیارا انداز کیا محبت دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مکہ مدینے کی امیر اہل سنت نے مدنی چینل میں کام کرنے والوں کو بھی الحمدللہ ہمارے کیمرہ مین بھی کلام سن رہے ہیں اشک بہا رہے ہیں کیا کیا بات ہے اللہ نصیب فرمائے بہرحال جی کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں وگدے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ نصیب فرمائے جی مدنی گلدستہ ہم یہاں پر سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں باتیں جن سے خوشبو آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وہ باتیں جن سے خوشبو آئے وہ باتیں جن سے خوشبو آئے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ، باتیں جن سے خوشبو آئے۔ جی ہاں، صحابہ کرام علیہ مردوان، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین، متقی، پرہیزگار بندوں کے وہ اقوال، وہ باتیں جو ایسی خوشبودار ہے کہ ہمارے عمل کے اندر اضافہ کرنے والی ہیں، گناہوں سے بچانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ آج ہم حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا فرمان کہ جو بہت ساری باتوں پر مشتمل ہے، ایسی باتیں جنہیں ترک کر دینے سے، جنہیں چھوڑ دینے سے بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فضول باتیں، لا یعنی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، بس زبان چلا رہا ہے، بات کر رہا ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو ایسی باتوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے عقل مندی، اسے دل کا خشوع اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اگر ہم غور کرتے چلے جائیں اپنی زندگی پر تو فضولیات ہمارے معاشرے کے اندر گھنٹوں بیٹھ کر ایسی باتوں پر تبصرہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ کوئی اخروی فائدہ، سوائے دل جلانے کے، سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ چوپالے لگا کر بیٹھ جانا اور پھر تبصرے کرنا ایسی باتوں پر جن پر تبصرہ کرنا نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے کہنے سے۔ مثال کے طور پر مہنگائی پر گفتگو کرنا، چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، فلاں چیز بڑی مہنگی ہے، فلاں چیز جو ہے اس کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ایسا تبصرہ کرنے سے نہ وہ کم ہونے والی ہے نہ زیادہ ہونے والی ہے، نہ اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فضولیات کے اندر وقت صرف کرنے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنے کی عادت ہوگی، انشاءاللہ عز و جل وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا سبب ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو حکمت اور دانائی، عقل مندی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من ترک فضول الطعام، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت کا کھانا پینا، فضول کھانا پینا جو شخص چھوڑ دے گا، یعنی بھوک لگی ہے نہیں لگی اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس جو آیا مجھے کھانے کے لیے مل جائے، ہر وقت اسی بات کی فکر کرتے رہنا بغیر بھوک کے، ارشاد فرماتے ہیں کھاتے رہنا جو بندہ ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کرے گا؟ منح لذت العبادہ، ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی عبادت کی حلاوت، چاشنی اور اسے لذت عطا فرما دے گا۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ فضول کھانا ترک کر دیتا ہے اور بقدر کفایت، جتنی اسے حاجت ہے وہ بھی بقدر کفایت، اس میں بھی کمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو عبادتوں کی لذت عطا فرماتا ہے، پھر اسے رکوع و سجود کے اندر، نماز کے اندر اسے وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین اور وہ چاشنی، وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ رات میں سجدہ فرمایا کرتے تھے، ابھی سجدہ تمام نہیں ہوا کرتا تھا، ساری رات گزر جایا کرتی تھی، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو رات ختم ہو گئی، قیام ختم ہونے کو نہیں آیا، تلاوت قرآن شروع کی ہے، پورا قرآن ایک رات کے اندر مکمل کر لیا، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر ختم کر لیا، پورا قرآن مجید فرقان حمید 2 رکعت کے اندر تمام کر لیا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں
जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने इबादतों की, तिलावत कुरान की लज्जत, ज़ौक, शौक और चाशनी अता की है। जी हाँ प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि इबादतों की लज्जत नसीब हो जाए तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात को, इस मदनी फूल को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते के अंदर सजा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से इबादतों की लज्जत नसीब होगी। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वमन तरका फुदूल अद्दिहकी मुनिहल हैबतु, इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा फजूल हंसना, कह लगाना, ठट्टे मजाक मस्खरी, इरशाद फरमाते कि जो बंदा इसको छोड़ देता है अल्लाह तबारक व तआला उसे रोब, जलाल और दबदबा अता फरमाता है। ऐसा रोब जो जुल्म की वजह से नहीं हासिल हुआ कि इसे मारा, उसके साथ जुल्म किया, उसके साथ ज्यादती की, फुला आदमी का जो है वो हक दबा लिया, अब लोग उससे डरते कि ये बड़ा जालिम और जाबिर है, इसका रोब है, बात करो तो ये बंदे को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कसरत के साथ हंसना छोड़ देता है अल्लाह तबारक ताला फिर अपने पास से उसे रूब व दबदबा अता फरमाते हैं। जी हाँ, अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे औलिया किराम, अगर इनकी बारगाह में हाजिरी दी जाए, और अगर हम इस जमाने में बात करें, यूं तो अल्लाह तबारक ताला के बहुत सारे औलिया किराम मौजूद है, लेकिन शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बात करें, आपकी बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ जब और इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाजरीन ने देखा होगा कि अल्लाह तबारक ताला ने एक खास रोब, एक दबदबा, बावजूद इंतहाई शफकत के, इंतहाई शफीक होने के, अल्लाह तबारक ताला ने अपने फजल से वो हैबत और वो रोब और दबदबा अता किया है कि जो देखने वाले यकीनन उसका नजारा करते रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला अपने नेक बंदों को हैबत से नवाजता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मन तरकल मज़ाह मुनिहल बहाव, इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मजाक मस्खरी, मजाह को छोड़ देता है, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला उसे नूरानियत अता करता है। और मजीद इरशाद फरमाते हैं वमन तरक हुब्बद दुनिया मुनिहा हुब्बुल आखिरा, इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया की मोहब्बत को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, अल्लाह तबारक ताला उसे आखिरत की मोहब्बत से मुज़य्यन फरमाता है, उसकी तहसीन फरमाता है। और फरमाते हैं वमन तरकल इश्तिगाल बिअयूबि गैरिही मुनिहल इस्लाह, इरशाद फरमाते कि जो दूसरों की ऐब जोई, दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों के ऐब टटोलने को छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला जो उसके अंदर, उसके अपने अंदर जो गलतियां मौजूद होती हैं उनकी इस्लाह की तौफीक अता कर देता है। जो उसके अंदर ऐब मौजूद होते हैं उन्हें छोड़ने में कामयाब व कामरान हो जाता है। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन फरामीन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नियत करते हैं कि इन बातों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाकर अपने आप को आमाल के एतबार से मुअत्तर और खुशबूदार करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक ताला इनके सदक़े में वो सब कुछ अता फरमाएगा जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। अल्लाह तबारक ताला की पाक बारगाह में दे कि अल्लाह करीम अमल की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। वो बातें जिनसे खुशबू आए, वो बातें जिनसे खुशबू आए। सुभान अल्लाह, मदनी गुलदस्ते भी आप देख रहे हैं और मदनी फूल मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ हमारे हिंद के इस्लामी भाई भी कुछ हैं यहाँ हमारे मदीना हॉल में, और इसमें हमारे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, मदनी काम करने वाले, दीन के मदनी कामों की सुन्नतों की धूमें मचाने वाले, और अमीर सुन्नत की दुआओं में से हिस्सा भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जो खिदमत दीन कर रहे हैं उनको अमीर सुन्नत फरमाते हैं तुम्हें है मुबल्लिग ये मेरी दुआ है कि ये जाओ तय तुम तरक्की का जीना। तो तरक्की का जीना मिलेगा इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन को, और जो है वो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो मदनी काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत की दुआओं में से हिस्सा पाते रहेंगे। शारिक भाई कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं शारिक भाई आप? ये हमारा जो मौजू है आज का रस्म और रिवाज, इस हवाले से हर ये कि लोग
غیر شرعی رسم و رواج پورا کرنے کے لیے معاذ اللہ سود بھی لے لیتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس بارے میں کچھ رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی خالد بھائی، ایک تو کام درست نہیں ہے، اوپر سے سود بھی لے رہے ہیں، یا چلیں درست ہے اور پھر بھی سود لے رہے ہیں۔ سود لینا تو ایک الگ سے ہی گناہ ہے، چاہے وہ کسی نیک کام کے لیے بھی لیا جائے نا خدا نہ خواستہ، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے والا کام ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر اسے منع فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحال کر دیا، حواس باختہ بالکل۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ان کی حالت ہوگی۔ تو سود تو ویسے ہی کئی ساری برائیوں کا مجموعہ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں سود لینے والوں کو کہ جو ایک بار اس دلدل میں پڑ گیا وہ پھر نکلتا نہیں ہے، یہ وبال اس کا بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ویسے اچھے بھلے مال کی، اچھے بھلے گھرانوں کی اس نے رونقیں ختم کر دی ہیں، لذتیں ختم کر دی، کاروبار برباد کر دیے ہیں، معاشرے میں زندہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں لوگ، بالکل سب فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے رسم و رواج پر عمل کرنے جا رہے ہیں؟ انہی رشتہ داروں کو، انہی کو جنہوں نے بعد میں جو باتیں بنانی ہیں، جن کا ہم نے سارا پہلے مثالیں چند عرض کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رب راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں، وہ خود کر دے گا۔ وہ ارشاد فرمایا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب سے محبت کرنے والے کام کریں گے، خود سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پر ظلم کرنا، قرض لے لینا، پھر ساری زندگی وہ آپ نے کہا کہ پھر گرما گرمی رہتی ہے بعد میں، تو واقعتاً ایسا دیکھا گیا ہے کہ گرما گرمی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے بچوں سے پھر سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہوتا۔ پریشانی ہے، سود الگ بڑھتا جا رہا ہے، وہ کیا کرے بیچارہ، ایک لگی بندی اس کی آمدنی ہے، کسی تقریب سے نکلا ہے، چاہے وہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہو، چاہے وہ شادی کا سلسلہ ہو، چاہے اس کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو، بہر صورت اس نے اگر قرض لیا ہے تو وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے، کیونکہ لگی بندی آمدنی آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو قرض پر پریشان ہوگا، اوپر سے جو سود پر لیا یہ تو ناجائز و حرام کام کرتا ہے، سیدھا سیدھا ناجائز کی، یہ نہیں کرنا۔ ہم نے شریعت مطالعہ کی مشکلات کو ہم نے خود دعوت دی ہے، خود شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے، تو اس سے بچیں گے تو ظاہر ہے ایک عقل مند ایسا آدمی تو نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم مجبور کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ آج کے سلسلے میں کم از کم ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہوگا تو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، جبکہ وہ غلط رسم ہو اور ہمیں اس کی مالی پوزیشن بھی سامنے ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں کر سکتا، تو ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ بلکہ عمران بھائی، یا اب شریعت عذر شرع اگر وہ مباح بھی ہو، مباح ہے، اگر وہ جائز بھی ہے، تو کیا اس بندے پر ضروری ہے، اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کی مالی پوزیشن ہے، مالی پوزیشن نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، نہیں ہے، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کرنا ہی کرنا ہے، تو کرنا ضروری ہے، اس کو کیا ہی جائے اس کو۔ جن جائز رسوم میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا سلمان بھائی، ان میں بھی ہم دیکھیں تو معاشرتی اثرات تو مرتب ہوتے ہی ہیں۔ میں نے ایک کام کیا ہے تو اس کام کو دیکھنے والے بھی یہ تمنا تو کرتے ہیں نا ہمارے گھر میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ آج بہت ساری ایسی، خاص طور پر شادی کے عنوان پر بہت ساری ایسی غلط رسمیں ایڈ ہو گئی ہیں جو لوگوں نے میڈیا سے دیکھی ہیں۔ میڈیا نے کیا کیا جی، پروگرام میں کچھ نیا لانا ہے تو اس کو یوں کر دیا جائے، پروگرام میں کچھ نیا لانا ہے تو اس کو یوں کر دیا جائے۔ اب وہ لوگ اپنے گھروں میں ویسا ماحول، اپنی گھر کی شادی میں ویسا ماحول بنانے کے چکر میں وہ تو کمرشل چیزیں ہیں۔ جی چاہتا ہوں، میں یاد آ گیا مجھے، یہ آپ نے کہا نا کہ میڈیا کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، یعنی غیر ناجائز چیزوں کو دیکھنے کی یا مدنی چینل سے ہٹ کر کسی اور طرف جانے کی۔ میں ہمارے کوئی رشتے دار تھے، ان کی شادی تھی، تو یہاں میرے پاس آئے نا، وہ ان کا جملہ سن کے میں بڑا پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی ہے بھائی کی، تو ڈریس کون سا پہننا ہے ہم نے، بھائیوں نے ڈریس کون سا پہنا شادی میں، تو سارے پریشان تھے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے گوگل پہ سرچ کیا، گوگل پہ سرچ کیا اور نیٹ پہ انہوں نے سوٹ دیکھے کہ کون سا ڈریس ہم سارے بھائی اکٹھے پہنیں گے۔ یعنی یہ حالت ہے کہ میڈیا غیر ایسی چیزوں کو دیکھنا اور کسی اور طرف اپنی سوچ لے کے جانا، تو پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنی شادیوں کا، اچھا پھر انہوں نے تو کر لیا، اب ایک کزن کی شادی تو اس نے تو کر لیا، اب دوسرے وہ تھوڑے سے کم لیول کے ہیں، پیسہ تھوڑا سا کم ہے، اب وہ کیا کریں گے
کہ ان کے چکر میں یہ خود کرنے کی کوشش کریں گے، والد صاحب کو، امام گھر صاحب والوں کو. دو حرفی بات ہے جی، کسی کا منہ لال ہوئے تو اپنا منہ چپیڑا مار کے لال نہیں کری دا، بس سیدھی سی بات ہے. مطلب وہ کیا سرے تے گانڈ، وہ مثال میرے دن سے نکل گئی. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات جسے آپ بولیں وہ ایک ہے. تو بہرحال سب نے لباس پہننے ہیں تو بھائی آسان سی بات ہے، 1500-1700 روپے کا مدری سوٹ بن جاتا ہے، آپ پہنے، سبحان اللہ، سارے بھائی پہنے، سارا خاندان پہنے، مدینہ مدینہ وائٹ چادر لے کر رکھیں، ایک جیسے نظر آئیں، سبز امامہ ایک کلر کا جو ہے وہ آپ نے کھلتے ہوئے سبز رنگ کا وہ سارے پہنے ایک نظر آئیں، سبحان اللہ. مدینہ مدینہ سنت کے مطابق جو ہے وہ لباس ہو، کرتا ہو، اور پھر جو ہے وہ آدھی پنڈلی کے جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک اس کی لمبائی ہو، اچھا بنا ہوا ہو، تو آپ پہنے بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے. یہ جتنے چکروں میں پڑھتے چلے جائیں گے، یہ دلدل ہے، یہ وہ دلدل ہے کہ جس میں آپ جب ایک دفعہ پڑ جائیں گے تو پھر اس میں نیچے ہی دھنستے چلے جائیں گے. وہ بات میں جو کر رہا تھا حضور کہ کیا اس بندے پر لازم ہے کہ یہ سب کچھ کرے ہی، اگرچہ وہ شرعن جائز بھی ہو، مالی حالت ہے یا نہیں ہے، قرضہ لے کر کر رہا ہے، دیگر طریقے اپنا رہا ہے. دیکھیں لازم نہیں ہے، البتہ اگر اچھی نیتیں ہوں گی اور ریاکاری نہیں ہوگی تو اس کا ثواب ضرور پائے گا. اب شادی بیاہ ہے، اگر جو ہے نا وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور حدیث مبارک بھی ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. اگر یہ نیت ہے اور دکھلاوے کی نیت نہیں ہے تو ثواب کا کام یہ بھی ہے، لیکن اصل تو ہمیں اپنا جو ہے نا وہ اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے یہ کرنے کے لیے. یہ سارے کام کرنے کے لیے نیتیں اچھی ہیں تو باہر نیتیں بڑی اچھی ہیں لیکن مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر اس سے نیتیں تو بچنا اچھی ہی ہیں. چاہیے. دیکھیں میری بڑی اچھی نیت ہے بھائی، دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرا یہ جی چاہے گا کہ میرے علاقے میں اگر کوئی جامعۃ المدینہ ہے، میں اس جامعۃ المدینہ کے 250 طلباء کو اپنے پاس بلاؤں، اب ادھر جو ہے وہ ان کو اچھا جو ہے بٹھایا جائے اور ان کو وی آئی پی قسم کا جو ہے وہ قورمہ اور مطلب میٹھا اور یہ نا وی آئی پی طریقے سے کھلایا جائے. نیت میری بڑی اچھی ہے، لیکن میری مالی حالت یہ ہے کہ میں 20,000 روپیہ میری مہینہ تنخواہ، میں ایک فرضاً ایک بات کر رہا ہوں، 20,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہے، کیا کروں میں؟ اس میں ظاہر ہے کہ عقل مند آدمی تو اس کو پھر اپنے چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلائے گا. مدینہ مدینہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں جو ہے نا وہ پھیلانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ فرض سمجھ کر کریں اور پھر ساری زندگی قرض کے اندر ڈوبے رہیں. مدینہ مدینہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرف جو ہے وہ لانا چاہ رہا تھا کہ آپ کر رہے ہیں، شرعن درست ہے، جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے اس پر کوئی کلام نہیں ہے. آپ کو دیگر سرکمسٹانسز بھی دیکھنے ہیں، حالات بھی دیکھنے ہیں، گھر بھی جو ہے وہ چلانا ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں آگے. تو یہ تو نہیں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بھائی پانی کی بوتل ہے ایک بندے کے پاس، صحرا میں سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پانی کی جو ہے وہ بوتل ویلی کر دی، خالی کر دی، اور اس میں بعد میں ایک قطرہ بچ گیا ہے، اب بندہ کیا کرے گا؟ تو وہ بیچارہ پریشان ہی ہو جائے گا. تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی ہماری کیا جو ہے وہ پوزیشن ہے. جیسے عمران بھائی نے کہا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، ٹھیک ہے جی. بہرحال اور بھی بہت کچھ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں اور پیغام ریڈی ہے جی، وہ جو ہم نے سلسلے میں آن ایئر کرنا ہے. یہ جب تک پیغام ریڈی ہو رہا ہے عمران بھائی ہم اس پر تھوڑے مدنی پھول لے لیں. عبد المنعیم بھائی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط رسم و رواج میں پڑا ہوا ہے، اب منع کرنے کا ذہن بنے، یا گھر پہ ہیں ہمارا ذہن بنا ہے یار یہ نہیں کرنا، اب کیسے منع کریں؟ شور شرابہ دھوم دھام ہڑا ہڑی مچا دیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، کیا کریں؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ علم دین سے محرومی کی وجہ سے جو ہے ہم اس پر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر علم دین سے ہماری وابستگی رہے گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے اسلام کے اندر جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تب جا کر اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں رسم و رواج کا ایک پہلو بدشگونی بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، یعنی جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ کہا آپ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بدشگونی بھی مطلب ایک معاملہ بنا ہوا ہے. میں یہ اس پر آ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کو منع کرتا ہے تو کیسے منع کریں؟ اس کو دھوم دھڑکا مچا دیں، اس کو ہٹاؤ پچھاؤ اٹھاؤ بٹھاؤ ہٹاؤ لگاؤ بجھاؤ، کیا مطلب کیا کریں؟ پیار سے اچھے انداز میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات اپنے گھر کے اندر بتائی جائیں، مدنی چینل دیکھنے کا ذہن دیا جائے اور علم دین کے ساتھ وابستگی کا اور اچھی صحبت کا ذہن دیا جائے تاکہ فساد کا ماحول گھر میں نہ بنا. امیر سنت فرماتے ہیں اپنا قد کاٹ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ تو پھر جتنا وہ کہتے ہیں جبر آپ میں چلتا ہے تو آپ چلا سکتے ہیں، تو آپ کو چلانا بھی چاہیے. جبر کیا بندہ جبار بن جائے، خبردار یہ ہلنے نہیں دوں گا میں، خبردار کوئی بندہ گل نہ کڈے منہ، ایسا نہیں ہون دینا. تو کیا 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 بنا جبر جو چلائے گا تو جبر پھر اس کے بعد میں جو صبر یہ ہوتا ہے کہ جس کی چلتی ہے نا تو اس کو پھر وہ ڈنڈا اٹھانے کی حاجت نہیں پڑتی.
جس بندے کی چلتی ہے نا تو وہ زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ جو ماننے والے تو وہ مان جاتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ کی نہیں چلتی، آپ گھر کے بڑے فرد نہیں ہیں لیکن آپ کا ذہن ہے کہ میں نے اس کو منع کرنا ہے، تو پھر وہی ہے کہ ان کو پیار و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اچھے ماحول سے وابستہ کریں اور ان کو بھی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ حکمت عملی کے پیش نظر کام کرنا چاہیے. واہ جی واہ. حکمت عملی کو اپنائیں. یہ کام ہو رہا ہے گھر کے اندر اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو شور شرابہ کر دوں میں، یا پھر میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا کر دوں، اس طرح رک جائے گا یہ، لیکن اس کا غلط انداز ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ حکمت عملی تیار کروں، دو چار لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں کہ آپ بھی میرے ہم ذہن ہیں، یہ بھی میرا ہم ذہن ہے، ہم مل کر ایک بات کریں گے تو اس کا اثر کچھ زیادہ نظر آئے گا. تو حکمت عملی کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو وہ کام بھی رک جائے گا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. بات ماشاءاللہ گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب آپ صلوات و سلام ہی پڑھ سکتے ہیں. بہت کچھ کہنے کا جو ہے وہ میرا بھی ارادہ ہے. شارق بھائی کے پاس مائک ہے، یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو جو ہے وہ سلسلہ صلوات و سلام پہ ہی پڑھانا ہے. تو وہ جو عمران بھائی نے فرمایا ہے کہ حکمت عملی کو اپنائیں، برے رسم و رواج سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں، اور رسم و رواج کے ہاتھوں اتنے مجبور نہ ہو جائیں کہ ایک ایونٹ کے لیے، ایک جو ہے وہ لمحے کے لیے ہم سب کچھ کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روتے رہیں اور پریشانیاں اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر لیں اور اس کو بھگتتے رہیں. ایسا نہ کریں. رسم و رواج جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں ان سے بچیں، اور جائز رسم و رواج میں عمران بھائی کا مدنی پھول وہ یہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. آئیں صلوات و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں سرکار آئے، میرے عیبوں کو چھپانا. حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں لے جانا. اور میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ آپ کا پڑھے ہم، بعد اس کے یوں کہیں ہم، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی